دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی سیانہ وزیر ایک بادشاہ سلامت کے عدالت میں رہتا تھا۔ اس وزیر کے پاس ہر مشکل کا حل تھا اور بادشاہ ہمیشہ اسی کی صلاح سے بڑے بڑے فیصلے کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے عدالت میں سبھی لوگ اس وزیر سے بہت ہی خار کھاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے وزیر سے بولا کہ تم تو بہت ہی سمجھدار اور عقل مند ہو، جبکہ تمہارا بچہ انتہائی بیوقوف ہے اور اسے کسی چیز کی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ وزیر کو یہ سن کر بہت عجیب لگا اور اسے یہ چیز ناپسند آئی۔ اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا انتہائی بیوقوف ہے؟ بادشاہ بولا، جب بھی میں صبح باہر سیر پہ جاتا ہوں اور بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تمہارا بیٹا بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، میں اس سے روزانہ پوچھتا ہوں کیا زیادہ قیمتی ہے، گولڈ یا سلور، سونا یا چاندی، اور ہر بار تمہارا بیٹا چاندی ہی کو چنتا ہے کہ یہ چاندی بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ سنتے ہی عدالت میں موجود تمام لوگ اس پر ہنسنے لگے۔ وزیر کو یہ بات بہت ہی بری لگی۔ بغیر کچھ پوچھے وزیر سیدھا گھر گیا اور اپنے بچے سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ان دونوں دھاتوں میں سے کون سی دھات زیادہ قیمتی ہے، سونا یا چاندی؟ بیٹے نے فوراً سے جواب دیا، سونا۔ اسی بات کو سنتے ہوئے وزیر نے فوراً سے پوچھا کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ سونا زیادہ قیمتی ہے تو تم بادشاہ کو روز کیوں غلط جواب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ چاندی زیادہ قیمتی ہے؟ بچے نے جواب دیا، ابا جان، بادشاہ روزانہ لوگوں سے ملنے بازار آیا کرتا ہے اور روزانہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ان دو سکوں میں سے کون سا زیادہ سکہ قیمتی ہے، اور کہا کرتا تھا کہ ان میں سے جو قیمتی ہے وہ اٹھا لو، اور میں ہمیشہ چاندی کا سکہ اٹھاتا ہوں اور بادشاہ مجھ پہ اور چلا جاتا ہے۔ وزیر نے پوچھا، تم وہ سکہ کیوں اٹھاتے تھے؟ تمہاری اس احمقانہ حرکت کی وجہ سے سب نے آج میرا مذاق اڑایا۔ یہ سن کر بچہ اٹھا اور ایک بکسہ لے کے آیا جو چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کے وزیر حیران رہ اور پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بچہ بولا، یہ وہ سکے ہیں جو مجھے بادشاہ سلامت روز دیا کرتے ہیں۔ جس دن میں نے صحیح جواب دے دیا مجھے وہ سکے دینا بند کر دیں گے۔ بادشاہ اس بات سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور مجھے روز ایک چاندی کا سکہ دے کر جاتا ہے جب بھی میں چاندی کا سکہ اٹھاتا ہوں، اور وہ ہنستا ہے اور وہ چلا جاتا ہے زیادہ کچھ سوچے بنا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے سونے کا سکہ ملے اور اس کے بعد مجھے چاندی کا کوئی بھی سکہ بادشاہ نہ دے۔ یہ بات سنتے ہی وزیر بہت خوش ہوا اور سمجھ گیا کہ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے۔ اس کے بعد جس کسی نے بھی اس کے بیٹے کو بیوقوف کہا وہ ہنستا اور وہاں سے چلا جاتا۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بالکل تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ جتاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بہت بڑا کام کرتے ہیں اور کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ اس بات پہ آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں جبکہ آپ صحیح راستے پہ ہو۔ اور اگر آپ اس اسٹوری کو بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو، تاکہ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر شکر کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔